کا دن ہائے مظلوم حسین، ہائے مظلوم حسین، ہائے مظلوم حسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ناظرین کرام، حسین سب کا ٹرانسمیشن K21 چینل پہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ آج 9 محرم شب عاشور، وہ غم کا دن، وہ رات ہے جس میں ہم سب کے دل اداس ہیں، ہم سب ایک عجیب کیفیت میں مبتلا ہیں، اور امام حسین علیہ السلام کا جب ذکر آتا ہے، جب ان کا نام آتا ہے، جب کربلا کی ہم بات کرتے ہیں یا گفتگو کرتے ہیں تو ذرا مشکل ہو جاتا ہے آج کے دن یہ تمام باتیں کرنا اور ان تمام چیزوں کو دہرانا یا ان کے متعلق کوئی بھی ڈسکشن کرنا۔ ہمارے پروگرام میں آپ دیکھتے رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ موجود رہی ہیں ڈاکٹر ثروت عسکری صاحبہ، اور اس کے ساتھ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سیدہ سبین زہرا۔ ڈاکٹر ثروت عسکری کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں، معروف اسکالر ہیں اور آپ سب کی جانی پہچانی ہیں، ہر دل عزیز ہیں، اور ہماری بڑی خوش نصیبی ہوتی ہے کہ یہ ہمیں وقت دے رہی ہیں۔ اس کے ساتھ سبین زہرا بھی ایک بہت ہی خوبصورت نعت خواں ہیں اور ساتھ ساتھ نوحہ خوانی میں بہت ہی اپنا ایک مقام رکھتی ہیں۔ آپ دونوں مہمانان گرامی کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائیں، اور ان ایام میں وقت نکالنا مجھے پتہ ہے کہ بہت مشکل ہے، لیکن کیونکہ ذکر امام حسین ہے، ایک عبادت ہے، ایک فریضہ ہے، آپ اور ہم مل کر اس کو ادا کرنے کی ایک ادنا سی کاوش کر رہے ہیں۔ ناظرین، جنگ میں عموماً دیکھا گیا ہے کہ طاقت کا جو بھی مقابلہ ہوتا ہے وہ طاقت سے ہوتا ہے، لیکن کربلا میں ہمیں نظر آتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے طاقت کا مقابلہ ایک نئے انداز میں کردار سے کیا، اپنے کردار سے، مظلومیت سے، اپنے قلت سے کثرت کا مقابلہ کر کے ثابت کیا دنیا میں کہ حق اگر موجود ہو تو باطل چاہے کتنا طاقتور ہو، کتنا کثیر ہو، اس کو بالآخر شکست ہی ہوتی ہے۔ آج ہم ڈاکٹر صاحبہ آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ شب عاشور ہے، اس دن عموماً ہم سوچ رہے ہوتے ہیں، کربلا کا منظر ہمارے ذہنوں میں بار بار گردش کر رہا ہوتا ہے، وہ تمام حالات، وہ واقعات ایک عجیب کرب کے ساتھ ہم محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا امام حسین علیہ السلام جب شب عاشور اتمام حجت کر رہے ہیں، ایک شب کی مہلت، اس میں کیا حکمت اور کیا راز مضمر ہے کہ ایک شب میں کیا ہونا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں سب سے پہلے K21 کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے امام علی مقام کی شہادت عظمیٰ پر اتنی خوبصورت ایک محفل کو سجایا، اور ہم سب یہاں پر موجود ہیں اور داخل اجر ثواب ہو رہے ہیں۔ اور سب سے پہلے جب میں آج کی گفتگو کا آغاز کروں گی تو میں چاہتی ہوں کہ ایک مختصر سی نظم کے چند مصرے آپ کی سماعتوں کی نظر کروں، اس لیے کہ جب بھی کربلا کے حوالے سے بات ہوتی ہے تو کربلا ایک استعارہ ہے، کربلا ایک اشارہ ہے، کربلا زندگی ہے، کربلا روشنی ہے، کربلا نور ہے، اور میری آپ کی ہر ایک کے دل کی یہ تمنا ہے۔ بہت سارے ایسے افراد جو کہ دائرہ اسلام میں بھی داخل نہیں ہوتے، مگر ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ کربلا کی زیارت کر لیں۔ تو بس اسی نقطے کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ چند مصرے آپ کی سماعتوں کی نظر ہیں کہ کربلا خواب من، کربلا آرزو، کربلا خواب من، کربلا آرزو، کربلا زندگی، کربلا جستجو، کربلا آگہی، کربلا گفتگو، کربلا بے خودی، کربلا کو بکو، کربلا خواب من، کربلا آرزو۔ میرے دل کی لگن، میری عرض سخن، میری زندگی کا ڈھنگ اور اس میں ہر قدم روشنی کی کرن، کربلا خواب من، کربلا آرزو۔ کٹ گئے بازو تیرے اے علمدار وفا، مشق جب چھت گئی آس یوں ٹوٹی تیری، پانی سب بہہ گیا پرچم شہ بھی گرا، تو وہی رہ گیا غازی با وفا، کربلا خواب من، کربلا آرزو۔ اور یہ وہ شعر ہے کہ جس کے لیے میں نے اس کو منتخب کیا ہے آج کے اس پروگرام کے حوالے سے، کہ روضہ شاہ خدا اور نہر القمہ، روضہ شاہ خدا اور نہر القمہ، خیمہ گاہ حسین
اور اصحاب وفا، سبحان یا اللہ، حسین ابن علی روحی و قلبی فدا، رو پڑے شاہ خدا صاحب صدق و صفا، کہہ دیا یوں برملا میرے اصحاب وفا، نہ کسی کو ملے جیسے مجھ کو ملے صاحبان بے وفا، شک، ان سے میں راضی ہوا کربلا خواب من کربلا آرزو۔ کربلا آرزو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ، بہت خوبصورت کلام سے آپ نے محفل کو منور کر دیا۔ اور یہ بھی کربلا کی سرزمین پر یہ نظم لکھی ہے میں نے، اچھا، ماشاء تو اللہ، کچھ جو یہ وہاں کی وہیں عطا عطا ہوتی ہوئی ہے، جی بالکل، جو بہت وہاں کی عطا خوبصورت، ہے وہ انہی کے در سے عطا ہے۔ بے شک، تو جب ہم شب عاشور کے حوالے سے بات کرتے ہیں نا، تو سب سے پہلی بات جو شب عاشور کا منظر میری نگاہوں میں نظر آتا ہے جی، کہ بجھایا ایک دیا شہنے 72 ہو گئے روشن، سبحان اندھیرا اللہ، خود پریشاں ہے بجھا کیا تھا جلا کیا ہے، جلا کیا ہے، اس لیے کہ 9 محرم کی رات ایک عجب رات ہے۔ ابھی خیام حسینی میں مرد موجود ہیں، سبحان ابھی خواتین کی مانگ اجڑی نہیں ہے، ابھی بہنوں کے بھائی موجود ہیں، بالکل، ابھی ماؤں کے بیٹے موجود ہیں، بے شک، ابھی ایک جو ڈھارس کی اعتماد کی فضا قائم ہے وہ صحیح، خیام حسینی میں موجود ہے۔ صحیح، گو کہ کربلا کا مقتل سچ چکا ہے، اور کربلا کے مقتل میں جنگ بھی بالکل سامنے نظر آ رہی ہے، بالکل، مگر اس کے باوجود ابھی امام حسین بھی موجود ہیں، حضرت عباس بھی موجود ہیں، حضرت علی اکبر بھی موجود ہیں، صحیح، اصحاب و انصار و عوام سب موجود ہیں، صحیح، اور اس طریقے سے ہمیں شب عاشور کا منظر نظر آتا ہے۔ شب عاشور یعنی 9 محرم، جیسے کہ ابھی آپ نے سوال میں پوچھا کہ ایک رات کی مہلت عبادت کے لیے مانگی امام علی مقام نے، تو بالکل، اس میں کون سا اسرار تھا؟ دیکھیے عملی طور پر 9 محرم کو جنگ کا آغاز ہو چکا تھا، صحیح، لیکن امام حسین علیہ السلام نے اس جنگ کو روکا اور ایک رات کی مہلت عبادت کے طور پر مانگی۔ اچھا، ایک رات کی مہلت مل گئی۔ اچھا، یہ رات بڑی مصروف رات تھی سرزمین صحیح، کربلا پر، امام علی مقام کی جانب بھی بڑی مصروفیت تھی، لشکر یزید میں بھی بڑی مصروفیت تھی۔ صحیح، لشکر یزید کی مصروفیت کیا تھی؟ اسلحوں کو تیز کیا جا رہا تھا، تیاری جنگ ہو کی رہی حکمت تھی، عملی تیار ٹھیک کی ہے، جا رہی تھی، کس طریقے سے حملہ کیا جائے گا، کس صحیح، طریقے سے حسین کو مقتل کربلا میں گھیرا جائے گا۔ صحیح، لیکن جب امام علی مقام کے خیمے کی بات آتی ہے تو یہاں پر تسبیح و تحلیل تھی، صحیح، یہاں پر ذکر و اذکار تھے، یہاں پر عبادت الہی تھی، اور ایسی تسبیح و تحلیل تھی کہ جیسے مکھیوں کے بھنبھنانے کی آواز ہوتی ہے، اچھا، ویسے خیام حسینی سے صدائیں بلند ہو رہی تھی۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب تسبیح و تحلیل ذکر و اذکار سے عبادت الہی سے ذرا فارغ ہوئے تو خیام حسینی میں کچھ انصار اور عوان ایسے تھے جس میں حبیب ابن مظاہر جو کہ بچپن کے دوست تھے، یہ کچھ ہنسی مذاق کرنے لگے، اچھا، آپس میں دوستوں سے اپنے گفتگو رفقا کر رہے سے تھے، کچھ ٹھیک ہے، ہنسی مذاق کی باتیں کرنے لگے۔ کسی نے کہا کہ اے حبیب، کل کی جنگ سامنے ہے، موت سامنے منتظر ہے، یہ وقت ہنسی مذاق کا نہیں ہے۔ صحیح، حبیب ابن مظاہر نے کہا کہ یہی تو اصل وقت ہے، سبحان شہادت اللہ، سامنے کھڑی انتظار کر رہی سبحان ہے، اللہ، سبحان عروس اللہ، شہادت ہماری منتظر ہے، ادھر ہم نے شہادت کا جام پیا، ادھر ساقی کوثر حوض کوثر پر ہمیں سبحان سیراب اللہ، کریں گے، سبحان ادھر اللہ، حسین کے نانا ہماری شفاعت کرائیں گے۔ سبحان اللہ، یہ وقت نہ ہوگا خوش کیا ہونے کا تو سوچ، کون کیا سا وقت جذبے ہوگا؟ ہیں، واہ، تو آپ سبحان ان کے جذبوں کو دیکھیے۔ صحیح، اور یہ وہ رات تھی کہ جس میں امام علی مقام کے خیموں میں بڑی مصروفیت نظر آتی ہے۔ ٹھیک ہے، ایک جانب مائیں اپنے جگر گوشوں کو تیار کر رہی ہیں اگلے بالکل، دن کے لیے۔ دیکھیں، میں بھی ماں ہوں، آپ بھی ماں ہیں، آپ بھی ماں ہیں، صحیح، ماں کے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ میرا بچہ بچ جائے، بے شک، میری اولاد پہ کوئی آنچ نہ آنے پائے، میرے بالکل، بچے کو کوئی غضب نہ پہنچے، میری اولاد پہلی محفوظ رہے۔ ترجیح تو یہی پہلی ہے، ترجیح یہی ہوتی یہی ہے۔ ہے، یہ کربلا کی مائیں عجیب مائیں تھی کہ یہ کہتی ہے سب سے پہلے میری اولاد قربان ہو جائے۔ میں حیران ہوتی ہوں شب عاشور کے اس منظر پر کہ امام علی مقام نے شب عاشور جب خیام حسینی کا جائزہ لیا، یہاں پر ہر ماں کے دل کی یہی صدا نظر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بجھے چراغ پہ ہم دوستی پرکھتے ہیں، یہ رسم اپنے قبیلے میں ابتدا سے ہے، یہ ہمارے ورثے میں ہمیں ملی ہیں وہ چیزیں، وہ باتیں، وہ انداز جن کو ہم مشعل راہ بنائیں گے تو یقیناً بہت مطمئن اور بہت ہی کامیاب زندگی گزار سکیں گے۔ گفتگو کا سلسلہ ابھی جاری ہے، وقفے کی جانب رواں دواں ہے ہمارا قافلہ اور یہ گفتگو کا سلسلہ بھی، لیکن وقفے پہ جانے کے لیے ہم درخواست کریں گے سبین زہرا سے کہ سبین آپ نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔
سنا ہے آتی ہیں مجلس میں فاطمہ زہرا، یہ بات سوچ کے فرش عذاب چھایا ہے، کرم یہ مجلس شبیر نے کیا، ورنہ کہاں غریب کا گھر اور کہاں حسین کی ماں، کہاں غریب کا گھر اور کہاں حسین کی ماں۔ خبر ہے بیت رسول خدا کے آنے کی، بدل رہی ہیں ہوائیں غریب خانے کی، بدل رہی ہیں ہوائیں غریب خانے کی، میرا نصیب کے مہمان ہوئی میری زہرا، کہاں غریب کا گھر سبحان اللہ۔ اور کہاں حسین کی ماں۔ فرشتے شاہ و گداگر سبھی ہے پیش نظر، ہے انبیاء کی قطاریں لگی میرے گھر پر، ہے انبیاء سبحان کی قطاریں لگی میرے گھر پر، تمہارے آنے سے بھی یہ مرتبہ پایا، بے شک، بے شک۔ کہاں سبحان اللہ۔ غریب کا گھر اور کہاں حسین کی ماں۔ یہ نوحقانی یہ سوزو سلام اور ماتم، ہمارے اشک ہے بی بی کے زخم کا مرہم، ہمارے اشک ہے بی بی کے زخم کا مرہم، اگر نہ ہوتے وسیلہ یہ ماتم و نوحہ، کہاں غریب کا گھر اور کہاں حسین کی ماں۔ غریب خانے کو جنت بنا دیا بی بی، خوشی یہ ایسی ہے جس نے رلا دیا بی بی، خوشی یہ ایسی ہے جس نے رلا دیا بی بی، ہر ایک اشک نے آنکھوں سے گرتے گرتے کہا، کہاں غریب کا گھر اور کہاں حسین کی ماں، کہاں غریب کا گھر اور کہاں حسین کی ماں۔ ہائے مظلوم حسین، 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 ہائے مظلوم حسین۔ اے عرض کربلا تو اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوش ہے بطول، اسلام کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی، اسلام کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی، سیراب کر گیا تجھے خونے رگے رسول، سیراب کر گیا تجھے خونے رگے رسول، کرتی رہے گی پیش شہادت حسین کی، کرتی رہے گی پیش شہادت حسین کی، آزادی حیات کا یہ سرمدی اصول، آزادی حیات کا
یہ سرمدی اصول، چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر، چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر، لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول، لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول۔ پروگرام میں ایک دفعہ پھر گفتگو کا سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں پہ ہم نے وقفے سے پہلے منقطع کیا تھا، اور تسلسل قائم رہے گا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ثروت عسکری اور سیدہ سبین زہرا۔ ڈاکٹر ثروت، بات ہم نے جب کی شب عاشور کی اور عبادت کی، اور ہم وہ تمام منظر ایک آپ ہمیں بتا رہی تھیں، اور وہ واقعی ایسا منظر ہے جس میں انسان محو بھی ہوتا ہے اور بہت سارے درس بھی ملتے ہیں اسے، کہ جس طرح چراغ بجھا دینا، یا حبیب ابن مظاہر کے حوالے سے کہ وہ اس بات پہ خوش ہیں کہ شہادت کا جام نوش کرنے جا رہے ہیں۔ شب عاشور کی یہ حکمتیں عبادت کے علاوہ اور کیا کیا معاملات تھے؟ شب عاشور کی دو حکمتیں کم از کم علماء کرام نے بہت زیادہ مباحثوں میں یہ دو حکمتیں آئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ حضرت علی اصغر ابھی ایک دن کم تھا 6 مہینے میں، اچھا، وہ قربانی کے حوالے سے، تو صحیح شاید یہ ممکن ہو۔ صحیح۔ ایک اور حکمت نظر آتی ہے، جی، وہ یہ کہ اصحاب حسین کا درجہ بہت عظیم ہے، بڑا بے شک، مرتبہ بے عظیم ہے، شک۔ اس لیے کہ جناب زینب کبریٰ نے جب امام علی مقام کو بلایا اور کہا کہ بھیا کیا آپ نے اپنے ساتھیوں کی جانثاری کو آزما لیا ہے، تو یہ آواز جناب زینب کبریٰ کی امام حسین علیہ السلام کے اصحاب میں سے کسی کے کانوں میں پہنچ گئی، اور انہوں نے سب کو اکٹھا کر کے کہا کہ دیکھو آقا زادی کو ہماری وفاؤں پر اعتماد نہیں ہے۔ صحیح۔ اور اس کے بعد تاریخ کا یہ منظر ہے کہ انہوں نے اپنی تلواروں کو اپنی نیام سے نکالا اور اپنے حلقوم پہ رکھ دیا، کہا کہ ہمیں ابھی ہم یہیں پر جان دے دیں گے امام علی مقام پر۔ اور اتنے جانثار، ایسے جانثار تھے، اور امام حسین علیہ السلام نے اس وقت وہ عظیم تاریخی جملہ ارشاد فرمایا کہ جو اس سے پہلے کسی نے کسی کے لیے نہیں کہا تھا، کہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ جیسے رفقا مجھے ملے، جیسے اصحاب مجھے ملے، نہ ویسے میرے نانا رسول خدا کو ملے، نہ میرے بابا علی مرتضیٰ کو ملے، نہ میرے بھائی حسن مجتبیٰ کو ملے، جیسے رب العالمین نے اصحاب مجھے عطا فرمایا۔ لیکن ابھی کمی ہے، ابھی یہ رفقا پورے نہیں ہیں، انتظار ہے۔ اسی شب عاشور کا ایک اور منظر میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتی ہوں۔ روایت یہ کہتی ہے، میں نے ابھی اس سے پہلے عرض کیا کہ فوج یزید میں بھی بڑی ہلچل تھی، بالکل، اگلے دن کی تیاریاں تھیں۔ بالکل۔ اب حر کے بھائی نے دیکھا کہ حر کبھی خیمے سے باہر نکلتا ہے، کبھی خیمے کے اندر جاتے ہیں، کبھی جانب آسمان دیکھتے ہیں، کبھی ادھر ادھر، یعنی اضطراب کی کیفیت ہے، بے قراری کا منظر ہے۔ حر کے بھائی نے کہا کہ حر تو اتنا بڑا کمانڈر، تو اتنا بڑا لشکر کا سپہ سالار، کل کی جنگ کیا ہے؟ چند بھوکے پیاسے ہیں، کچھ بوڑھے ہیں، کچھ بچے ہیں، کچھ نوجوان ہیں، ہمارے لیے تو چند گھنٹوں کی بات ہے، کیوں اتنے پریشان ہو؟ حر نے اپنے بھائی سے کہا کہ آؤ ذرا میں تمہیں ساتھ لے کے چلوں، اور حر اپنے بھائی کو لے کر دریا کے کنارے پہنچا، فرات کے کنارے پہنچ کر جب ایک ہوا کا جھونکا آتا تھا اس جانب سے، تو حر نے اپنے بھائی سے کہا کہ ذرا کان لگا کے سنو کیا سنائی دیتا ہے۔ اب جو حر کے بھائی نے سنا تو پیاسے بچوں کی صدائیں لطش آ رہی تھی۔ حر نے کہا کہ کچھ یاد ہے؟ کل حسین نے ہمیں بھی سیراب کیا تھا، ہمارے پیاسے بچوں کو بھی سیراب کیا، ہمارے لشکر کے جانوروں تک کو سیراب کیا تھا، آج حسین کی طرف حسین کے بچے پیاسے ہیں۔ بس یہ ٹرننگ پوائنٹ تھا، یہی فیصلے کی گھڑی تھی۔ حر کے بھائی نے کہا کیا ارادہ ہے؟ حر نے کہا بس اب ہمیں اس طرف جانا ہے۔ دیکھیں نا، برے حالات میں کوئی فیصلہ کرنا بڑا آسان ہوا کرتا ہے، لیکن جب آپ کو مراعات مل رہی ہوں، اچھے حالات، وہ کمانڈر ان چیف تھا، وہ لشکر یزید کا سپہ سالار تھا، اس کے پاس بڑی عہدے تھے، بڑی مراعات تھی، لیکن اس کے باوجود اس نے وہ انقلابی فیصلہ کیا کہ حر نے کہا کہ نہیں، مجھے تو حسین کی جانب جانا ہے۔ حر کے بھائی نے کہا میں بھی چلوں گا، حر کے بیٹے نے کہا میں بھی جاؤں گا، حر کے غلام نے کہا میں بھی جاؤں گا۔ اب یہ شب عاشور کی بات ہے، یہ بلکہ صبح عاشور کی بات ہے کہ یہ جب 4 افراد نکل کر لشکر یزید سے اس جانب آئے ہیں تو ادھر سے امام علی مقام خود آگے بڑھے حر کے استقبال کے واسطے، اور یہاں تک کہ
حضرت عباس علمدار آگے بڑھے حر کے بھائی کے استقبال کے واسطے، حضرت علی اکبر آگے بڑھے حر کے بیٹے کے استقبال کے لیے، اور خیمے کا پردہ اٹھا اور ادھر سے آواز آئی کہ اے بھیا عباس، بھیا حر سے کہہ دو کہ علی کی بیٹی سلام کہلا رہی ہے۔ اور جب حر نے سنا تو ایک مرتبہ حر کو تعویذ ضبط نہ رہی کہ میں گنہگار، میں خطا کار، اور رحمت للعالمین کی نواسی مجھے سلام کہلائے۔ تو ایک حکمت یہ نظر آتی ہے کہ کچھ افراد کو ادھر سے ادھر لانا تھا، جہنم کے راستے سے جنت کے راستے پہ آنا کوئی آسان نہیں ہوتا۔ لعنت اللہ علیہ سے علیہ السلام کی منزلت پر فائز ہونا یہ کوئی آسان نہیں ہوتا۔ میں کہتی ہوں کہ دلوں پر آ کر سوچئے کہ حر سے بڑا کوئی خطا کار ہے، کہ حر سے بڑا کوئی گنہگار ہے؟ کربلا میں لے کر آنے والا حر ہے، مگر جب حر گھوڑے سے نیچے زمین پر گرے تو امام علی مقام نے اپنی والدہ کا رومال حر کی پیشانی پر باندھا، اور جب حر کا بیٹا گھوڑے سے گرائے تو اس نے آواز دی کہ بابا درکی، اور حر تیزی سے چلے اپنے بیٹے، جوان بیٹے کے لاشے پر، مگر جب وہاں پر پہنچے تو دیکھا حسین ابن علی پہلے سے موجود ہے۔ کہا مولا آپ مجھ سے پہلے موجود ہے؟ کہا کہ حر بوڑھا باپ جوان بیٹے کا لاشا نہیں دیکھ سکتا، بس میرا دل چاہتا ہے کہ میں کہوں کہ مولا یہی زمین کربلا ہوگی، یہی چند گھنٹوں بعد کی بات ہوگی، اور علی اکبر کا لاشا ہوگا اور آپ بیٹھے ابن انس کی سنا کھینچ رہے ہوں گے۔ تو جب شب عاشور کی بات آتی ہے تو یہ خیام حسینی میں ایک مصروف رات تھی، اور جب خیام حسینی میں مصروفیت کی بات تھی تو مجھے وہ منظر بھی یاد آتا ہے کہ جب ماؤں نے اپنے بچوں کو تیار کیا۔ روایت کی بتاتی ہے کہ جب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام ذکر و اذکار سے، تسبیح و تحلیل سے، عبادت الہی سے فارغ ہو چکے تو آپ خیموں کا جائزہ لیتے ہوئے چلے۔ آپ نے خیمے میں دیکھا کہ مادر قاسم ام فروا ایک شمع جلائے ہوئے اور قاسم کا چہرہ دیکھ رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ قاسم کل قربانی آل محمد کا دن ہے، تمام بیویاں اپنی اپنی قربانیاں پیش کریں گی، کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ میں غیر خاندان سے ہوں، تمہیں اپنی قربانی پہلے پیش کرنی ہے۔ ایک اور خیمے میں ام رباب بیٹھی ہوئی ایک 6 مہینے والے کا جھولا جھلا رہی ہیں اور کہہ رہی ہے کہ علی اصغر کاش تو جوان ہوتا، علی اصغر کل ساری مائیں اپنی قربانیاں پیش کریں گی، میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں۔ میں کہوں کہ بی بی ام رباب، آپ کی قربانی کے بغیر تاریخ کربلا مکمل نہیں ہوتی، یعنی اگر علی اصغر کی قربانی نہ ہو تو حسین ابن علی شہادت پہ نہیں جاتے، اور اگر سکینہ کی ننھی سی قبر زندان شام میں نہ بنے تو آل محمد کو رہائی نہیں ملتی۔ اسی طریقے سے ام کلثوم کہہ رہی ہے کاش میری اولاد ہوتی۔ غازی عباس نے ہاتھوں کو جوڑا، کہا کہ بہن میں ہوں آپ کی طرف سے فدیہ۔ جناب زینب کبریٰ اپنے بچوں کو بٹھائی کہہ رہی ہیں کہ دیکھو تم حیدر کرار کے نواسے ہو، جعفر طیار کے پوتے ہو۔ بچوں نے کہا کہ اماں جان کل قربانی آل محمد کے دن آنے تو دیجئے۔ تو یہ وہ ماؤں کی تیاریاں ہیں کہ جس میں ہر بیوی اپنے سے زیادہ سبقت لے جا رہی ہے دوسری خواتین۔ بالکل ایسا ہی نظر آتا ہے، ایک الگ انداز، ایک الگ سوچ، اور دنیا سے ایک مختلف گھرانہ، مختلف سوچ کا گھرانہ۔ ناظرین، گفتگو کا سلسلہ ابھی جاری ہے اور ہم ایک وقفے کی طرف جا رہے ہیں سبین زہرا کے کلام کے ساتھ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تم کبھی سر پہ اگر صحرا سجانا اکبر، تم کبھی سر پہ اگر صحرا سجانا اکبر، اپنی صغرا کو کہیں بھول نہ جانا اکبر، تم کبھی سر پہ اگر صحرا سجانا اکبر، ساتھ بیمار کے سب رہتے ہیں لیکن ہائے، ساتھ بیمار کے سب رہتے ہیں لیکن ہائے، بدلہ یہ میرے لیے تار پرانا اکبر، تم کبھی سر
پہ اگر صحرا سجانا اکبر، اور ساتھ اموں کے بہت شاد سکینہ ہوگی، ساتھ اموں کے بہت شاد سکینہ ہوگی۔ میں نے عشقوں سے لکھا ہے یہ دکھانا اکبر، اور سب کے حجروں میں گئی اور بکا کی آؤ، سب کے حجروں میں گئی اور بکا کی آؤ، اس طرح عید کا گزرا ہے زمانہ اکبر، اور زہرا نے اللہ محمد وآل محمد۔ ہائے مظلوم حسین، 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 ہائے مظلوم حسین۔ افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، سبحان اللہ۔ نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا۔ ناظرین، پروگرام میں ایک دفعہ پھر گفتگو کا ہم سلسلہ جوڑتے ہیں جہاں سے ہم نے تسلسل چھوڑا تھا۔ ڈاکٹر ثروت، ہم بات کر رہے تھے شب عاشور کا دن ہے آج، 9 محرم، ایک غم کی رات، ایک اداسی کی رات، خیموں کا ہم نے ذکر کیا، ماؤں کے ہم نے کردار کی بات کی، اصحاب کے کردار کی بات کی، انصار کی بات کی، ہم نے رفقا کی بات کی، معصوم بچوں کا اس وقت کیا ایک جذبہ تھا، کیا سوچ تھی جب یہ شب عاشور اپنی ماؤں کے ساتھ وہ گفتگو کر رہے تھے۔ نا دیکھیے، مقتل کربلا ایک ایسی سرزمین ہے، اور واقعی کربلا ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس نے 1400 برس سے ہمارے قلب و ضمیر کو ہلا رکھا ہے۔ بے شک، آپ ہر دفعہ جب محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے تو لگتا ہے کہ یہی سن 61 ہجری کا محرم ہے۔ بالکل، ہر دفعہ جب 7 محرم آتی تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ آج ہی پانی بند ہوا تھا۔ ہو گیا، ہر سال جب 9 محرم آتی تو لگتا ہے کہ یہی وہ شب عاشور ہے۔ ہر صحیح، سال جب 10 محرم آتا ہے تو لگتا ہے بے کہ شک، آج ہی امام علی مقام کے گلے پر شمر کا خنجر چلا تھا۔ تو یہ ایک اس واقعے کو پروردگار عالم نے ایسی زندگی، ایسی معجزاتی پائندگی، بات ہے ایسی یہ، بالکل تابندگی عطا فرما دی ہے صحیح، کہ میں حیران ہوتی ہوں۔ صحیح، تو جب ہم کربلا میں دیکھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں ہر ایک کا جذبہ حسینی نظر آتا ہے، صحیح، چاہے بچہ تھا، چاہے بوڑھا تھا، چاہے وہ حبیب ابن مظاہر تھے، چاہے وہ حضرت عباس علمدار تھے۔ تو جب سب حسینی نظر آ رہے تھے تو یہ بچے کیسے پیچھے رہ جاتے۔ بے اور شک، بچے کی جب بات ہوتی ہے تو میں اس بچے کی بات کروں جو کہ ایک گہوارے میں سویا ہوا تھا۔ یزیدیت کے جو طوفان سر اٹھاتے ہیں، حسینیت کے سمندر میں ڈوب جاتے ہیں، تبسم علی اصغر نے کر دیا ثابت، یزیدیت پہ تو بچے بھی مسکراتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، امام علی مقام کے خیموں میں میں سلام پیش کرتی ہوں ان بچوں پر کہ کسی بچے نے تو کہا ہوتا کہ ہمیں پیاس لگی ہے، کوئی بچہ تو اپنے بڑے کو مجبور کرتا ہے کہ ہمارے لیے 2 گھونٹ پانی لے کر آ جاؤ، کوئی ضد ہوتی، کوئی کوئی ضد ہوتی، بچپنا ہوتا، لیکن یہ بچے حسینی بچے تھے۔ ان صحیح، بچوں کی شان کیا نظر آتی ہے، آخر امام علی مقام نے ان کو اپنے ساتھ رکھا تھا، محضر حسینی میں ان کا نام تھا، بالکل، کہ 13 برس کے ہیں حضرت قاسم، اور پوچھتے ہیں کہ امام علی مقام نے پوچھا کہ قاسم موت کو کیسا پاتے ہو؟ دیکھیں 13 برس کی عمر ہمارے ہاں تو ابھی کھیلنے کھانے کے دن ہے، ابھی تو بالکل، نو عمری ہے، امنگیں ہیں، ابھی تو بچپنا، جوانی بھی نہیں آئی، ابھی تو بالکل، بچپنا ہے۔ بچپنا، مگر جناب قاسم فرماتے ہیں کہ بابا جان چچا جان میں موت کو شہد سے زیادہ شیریں پاتا ہوں۔ سبحان اللہ، کتنی عجیب بات ہے کہ ایک کیا 13 برس کا خوبصورت بچہ ہو، بات ہے، قرآن میں ہے کہ کلو نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر نفس کو موت کا نفس کو ذائقہ موت کا چکھنا ہے۔ ذائقہ،
یہاں پر اس ذائقے کو حضرت قاسم بیان فرما رہے کہ ہیں وہ ذائقہ کہ کیا چچا ہے. جان میں موت کو شہد سے زیادہ شیریں پاتا ہوں. اسی طریقے سے ایک اور مقام پر حضرت علی اکبر سے گفتگو. 18 برس کی عمر کیا ہوتی ہے, کچھ اور بھی جو کہ شبیہ پیغمبر ہو, جو کہ والدین کا نور نظر ہو, جو کہ پورے خاندان کی آنکھوں کا تارا ہو, اس علی اکبر سے جب امام علی مقام نے کسی تفکر کا اظہار کیا تو حضرت علی اکبر نے پوچھا کہ بابا جان کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کہا بے شک بیٹا ہم حق پر ہیں. تو کہا بابا جان پھر فرق کیا پڑتا ہے, ہم موت پر جا پڑے یا موت ہم پر آ پڑے؟ سبحان یہ اللہ. ایسی تاریخی حقیقتیں ہیں جو صحیح. قلب انسانی کو ہلا دیتی ہیں, ذہن بالکل. انسانی کو ہلا دیتی ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ بالکل. ایک 18 برس کا بچہ, اچھا کربلا کی ماؤں کو آپ لے لیجیے, ہر ماں یہ چاہتی ہے کہ اس کا بچہ زندہ بچ جائے, لیکن یہ وہ مائیں ہیں کہ جو چاہتی ہیں کہ دین حق پہ ان کا بچہ قربان ہو جائے. بالکل. ذبح عظیم سے بدلا ہے پروردگار عالم نے اس قربانی کو نا, تو اس قربانی کے انداز کچھ اور ہے, اس صحیح. قربانی کا طریقہ کچھ اور ہے. ایک اور بچی کا میں ذکر کرنا چاہتی ہوں. جب بالکل. شب عاشور کی بات ہو تو جناب سکینہ کا ذکر کیوں نہ ہو. بے شک. سکینہ پورے کنبے کے لیے بچوں میں ایک مرکزی حیثیت رکھتی تھی. اچھا. حضرت عباس کی لاڈلی تھی, امام حسین کے سینے پہ سوتی تھی, امام نے میرا باپ کے پہلو میں سوتی تھی, کبھی بے جناب زینب کبریٰ کے زانوں پہ لیٹ جایا کرتی تھی. سکینہ وہ پھول جیسی بچی تھی کہ جس کو جب کنبے والے دیکھتے تھے تو ہر ایک کی نظر سکینہ پر ہوتی تھی, اور ہر ایک کی تمنا یہ ہوتی تھی کہ سکینہ کی تمنا کو پورا کر دیا جائے. سکینہ کوئی سوال کرے, سکینہ کا بہت کوئی چہیتی اور لاڈلی تھی. بہت چہیتی اور بہت لاڈلی یہ بچی تھی. مگر کیا استقامت نظر آتی ہے حسینی بچوں کے, کہ یہ حسینی بچے معمولی بچے نہیں ہیں, صحیح. یہ اولیاء خدا ہیں, ان کا سبحان مرتبہ اللہ. ہے, ان کا مقام ہے سبحان اللہ. کہ بالکل. جناب سکینہ ہر مقام پر یہ بچوں کی ایک لیڈر کی طور پر نظر آ رہی ہیں. ٹھیک ہے. بچوں, یہ پیاسے بچے 52 یا 53 یا 54 بچے تھے, لیکن جناب سکینہ ہر مقام پر ان سے آگے نظر آ رہی ہیں. اچھا. یعنی اگر قافلہ حسینی کے سربراہ امام علی مقام ہے تو ان پیاسے بچوں کی سربراہ جناب سکینہ نظر آتی ہیں. صحیح. اور جناب سکینہ نے ان بچوں کے حوصلوں کو نہیں ٹوٹنے دیا. صحیح. ان بچوں کے حوصلے, وہ گھرانے کی تربیت ہے, وہ مظلومیت تربیت ہے. اپنی جگہ ہے, پیاس اپنی جگہ ہے, صحیح. مگر کسی بچے نے یہ نہیں کہا کہ کوئی لشکر یزید سے ہمارے لیے پانی مانگ رہا ہے. کہہ سکتا تھا کوئی بچہ, لیکن یہ حسینی بچے ہیں. اور صرف کربلا میں نہیں بلکہ کربلا کے بعد بھی آپ مجھے کوفہ اور شام کے بازاروں کی بات بتا دیں, راستوں کی بات بتا دیں کہ جہاں پر اہل بیت اطہار کو دھوپ میں بٹھایا جاتا تھا, خود لشکر یزید سائے میں بیٹھتا تھا. کوئی بچہ کسی مقام پر کہہ دے کہ کوئی ہمیں پانی پلا دے, کوئی آسائشات کی تمنا کر دے, یہ حسینی بچے ہیں. ان حسینی بچوں کی شان ہی جدا ہے. انہوں نے تکلیفیں اٹھائی, انہوں نے بھوک اور پیاس کی شدت سے ہی, انہوں نے بازاروں درباروں زندانوں کو دیکھا, مگر اس کے باوجود ان کا عزم اور حوصلہ وہ تھا کہ جب شام کے زندان میں جناب سکینہ مقید ہوئی تو جناب سکینہ در زندان پر جا کر بیٹھ جائے. یہ دیکھیں تبلیغ ہو رہی ہے, پیغام حسینی کو آگے بڑھایا جا رہا ہے. در زندان پہ جا کر بیٹھ جاتی تھی. جب چھوٹے چھوٹے بچے اپنے والدین کی انگلیاں پکڑ کر گزرتے تھے نا, کہتی تھی آؤ بچوں آؤ میں تمہیں بتاؤں, میرا بھی بابا تھا, میرے بھی چچا تھے, میرا بھیا علی اکبر مجھ سے بہت پیار کیا کرتا تھا. اچھا اب یہ بچے جو تھے یہ گھر جا کر اپنے والدین سے کہتے تھے, والدین ایک دوسرے سے پوچھتے تھے, یہاں تک کہ اس باز پرس کی صدائیں جو تھی یہ دربار یزید پہ پہنچ رہی, اور اس پر ضرب کاری اس وقت لگی کہ جب سکینہ کی ننھی سی قبر شام کے اندھیرے زندان میں بن گئی. بس اب جو لوگوں نے گزرتے ہوئے دیکھا تو لوگوں نے پوچھا وہ بچی کہاں گئی, وہ بچی جو روز در زندہ پر بیٹھی رہتی تھی. کسی نے کہا وہ بچی مر گئی. بس انقلاب کے آثار پیدا ہوئے اور سکینہ کی موت اہل بیت اطہار کے لیے رہائی کا سبب بنی. صحیح. یہ وہ گھرانہ ہے جہاں کا ہر فرد فطرت انسانی سے بالکل مختلف ہے. بچے بھی وہ روایتی بچے, وہ بچپنا, وہ بالکل نہ پختگی, ایسا کوئی بھی نہ مزاج تھا, نہ انداز تھا, نہ سوچ تھی. اسی لیے تو کہتے ہیں کہ ساری دنیا سے سب سے افضل گھرانہ ہے, نبی کا گھرانہ ہے, ان کی نسبت ہے. یقیناً عام انسانوں جیسے نہیں ہو سکتے. یہ پرنور محفل, یہ گفتگو, یہ مجلس ابھی جاری ہے, اور اس مجلس میں اب نذرانہ عقیدت اور پرسہ پیش کریں گی سیدہ سبین زہرا. میری سکینہ اس طرح نہ رونا, میری سکینہ
اس طرح نہ رونا، نہ میری بچی نہ، اس طرح نہ رونا، تم جاؤ کہاں اللہ جانے، مقتل میں رہے کس حال میں ہم، تم جاؤ کہاں اللہ جانے، مقتل میں رہے کس حال میں ہم، اب خواب میں بابا آئیں گے، اب خواب میں بابا آئیں گے، چاہے شام کا وہ زندہ ہووے میری سکینہ، اس طرح نہ رونا، نہ میری بچی نہ، اس طرح نہ رونا۔ عباس کا دل اکبر کی بہن جس وقت بندھے گردن میں رسن، تم بابا بابا نہ کہنا، تڑپے گا میرا بے گور بدن اصغر کی طرح سے، چپ رہنا اصغر کی طرح سے، چپ رہنا، چاہے شام کا وہ زندہ ہووے میری سکینہ، اس طرح نہ رونا، پوچھ لے آنسو آنکھوں سے، تو دیکھ لے چہرہ بابا کا، کل ہو سکتا ہے آ نہ سکے پہچان میں چہرہ بابا کا، ہم ساتھ تیرا نہ چھوڑیں گے، ہم ساتھ تیرا نہ چھوڑیں گے، چاہے شام کا وہ زندہ ہووے میری سکینہ، اس طرح نہ رونا، نہ میری بچی نہ، اس طرح نہ رونا۔ ہائے مظلوم حسین، 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 ہائے مظلوم حسین۔ ناظرین، حسین سب کا پروگرام کا سلسلہ جاری ہے اور ڈاکٹر ثروت عسکری ہمارے ساتھ موجود ہیں، ساتھ میں ہمارے موجود ہیں سیدہ سبین زہرا۔ ہم گفتگو کر رہے ہیں شب عاشور 9 محرم کے حوالے سے، یہ ٹرانسمیشن جاری ہے اور یہ سلسلہ کل بھی جاری رہے گا 10 محرم کو بھی۔ آپ یقیناً اس سے فیضیاب ہو سکیں گے اور ہمارے ساتھ یہی مہمانان گرامی موجود ہوں گے کل کی ٹرانسمیشن میں بھی۔ ڈاکٹر ثروت، شب عاشور کے حوالے سے ہم نے بہت تفصیل سے اس سارے منظرنامے کو سمجھا کہ فلسفہ کیا تھا، سوچ کیا تھی، اور امام حسین کا وہ اتمام حجت کرنے کے ہر مقام پہ ہر انداز کو ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں اس تمام سلسلے میں۔ اتمام حجت لفظ جو ہے، اس حجت کے معنی میں چاہوں گی کہ ایک عام فہم انداز میں تھوڑا سا آپ بتائیے کہ یہ امام کا اتمام حجت در حقیقت کیا معنی رکھتا ہے؟ دیکھیے، پروردگار عالم بنی نوع انسانیت کو بغیر ہدایت نہیں چھوڑتا۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے آقا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے کی سرزمین پر پتھروں پہ پتھر کھائے، مگر اس کے باوجود دین کی تبلیغ کی۔ اور اس کے بعد جب امامت کی منظر پر بات آتی ہے تو مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام 25 برس تک گھر کے دروازوں کو بند کیے بیٹھے رہے، اور اس کے بعد آپ خلیفۃ المسلمین بن کر کوفے کو دارالسلطنت بناتے ہیں اور عنان حکومت سنبھالتے ہیں۔ اس کے بعد امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے
صلح کے ذریعے جسے بالکل صلح حدیبیہ سے تعبیر کیا گیا، صحیح، اور اس کے بعد امام علی مقام نے قیام کے ذریعے مقتل کربلا میں 9 خطبات ارشاد فرمائے اور بار بار اپنا تعارف کراتے تھے کہ میں ہی حسین ہوں جو کہ فرزند جو کہ منیت کی منزل پر فائز ہے، جو کہ علی و فاطمہ کا نور نظر ہے۔ اتمام حجت سے مراد یہ ہے کہ کوئی کسی کے دل میں یہ غلطی نہ رہ جائے، کسی کے دل میں کوئی غلط فہمی نہ رہ جائے، کسی کو یہ خیال نہ رہ جائے، کل کو کوئی یہ نہ کہہ سکے جو کہ 1400 برس بعد بھی صحیح، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا لشکر یزید میں سے کہ جی ہمارے والے کو تو وہ غلط فہمی لا میں مارا علم گیا، تھا، وہ ہاں، لا صحیح، علم تھا۔ ٹھیک نہیں، ہے، امام علی مقام نے بار بار تعارف کرایا، اور بالکل اسی طریقے سے لشکر حسین میں بھی بہت سارے لوگ تھے۔ امام حسین نے شب عاشور چراغ خیمہ کو گل کر کے بھی کہا کہ آنے والوں کے لیے راستے بند ہیں، جانے والوں کے لیے کھلے ہوئے ہوں، جس کو جانا ہو جاؤ، میں اپنے نانا کی شفاعت کا وعدہ بھی لیتا ہوں۔ تو یہ اتمام حجت تھی کہ ٹھیک ہے، کوئی ایسی حد نہیں چھوڑی امام حسین علیہ السلام نے کہ آنے والی تاریخ میں کوئی یہ کہہ دے، کوئی شہدائے کربلا میں سے کسی کی نسلوں میں سے بھی کوئی یہ کہہ دے کہ جی ہمارا والا تو وہاں یوں ہی چلا گیا تھا، اسے صحیح، معلوم ہی نہیں تھا کہ کربلا میں ایک جنگ رونما ہونے صحیح، والی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے اتمام حجت۔ ٹھیک ایک ہے، شب عاشور، کیونکہ آپ کے پاس وقت کی بالکل گنجائش نہیں ہے، میں چند سطروں میں بس جی، ایک منظر اور بیان کرتی بالکل، ہوں شب بالکل، عاشور کا، کہ جب تسبیح و تحلیل سے فارغ ہو گئے تو امام علی مقام مقتل کربلا کی جانب چلے۔ صحیح، پیچھے پیچھے محسوس ہوا کہ کوئی آ رہا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے مڑ کر دیکھا تو دیکھا کہ ان کا غلام نافع بن ہلال آ رہا ہے۔ کہا اچھا، کہ نافع کیسے آنا ہوا؟ کہا کہ دست ادب جوڑ دی، کہا کہ مولا بڑے غلطی ہو گئی کہ میں نے آپ کی اجازت کے بغیر آ گیا، لیکن دشمنوں کا گھیرا ہے، رات کا اندھیرا ہے، مجھ سے برداشت نہ ہوا کہ آپ اکیلے جائیں۔ صحیح، بس مولا نے اپنے ہاتھ کو ہلال کے ہاتھ میں دیا، یعنی وہ ہاتھ جسے حاصل کرنے کے لیے یزید نے سارے خزانوں کو خالی کر دیا تھا، اس ہاتھ کو مولا نے غلام کے ہاتھ میں دیا۔ دیکھیں یہ سبحان اللہ، تقویٰ کی منزل ہے۔ اور کہا کہ آؤ ہلال، آؤ نافع، میں تمہیں دکھاؤں۔ اور اس کے بعد مولا نے دکھانا شروع، دیکھو یہاں پر علی اکبر گھوڑے سے گریں گے، یہ حبیب ابن مظاہر کی جائے شہادت ہے، یہاں پر مسلم بن اوسجہ کل گریں گے، مقتل یہ بتا رہے ہیں، تمہاری صحیح، جائے شہادت ہے۔ سب کو بتاتے بتاتے حسین ایک نشیب میں بیٹھ گئے، بتا رہے ہیں کہ دیکھو شمر کا گلا، شمر کا خنجر ہوگا، میرا 3 دن کا پیاسا گلا ہوگا۔ ایک مرتبہ غلام نے کہا کہ مولا ادھر ادھر دیکھا، حسین ابن علی نے کہا کہ تمہارا آقا تم سے مخاطب ہے، تم ادھر ادھر دیکھ رہے ہو؟ کہا کہ مولا بات تو صحیح ہے آپ کی، لیکن مجھے اس ویرانے میں کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے، جیسے کوئی بوڑھی ماں اپنی جوان بیٹے کو پیٹ پیٹ کے رو رہی ہو۔ حسین نے کہا کہ ہلال، وہ میری دکھیاری ماں فاطمہ زہرا ہے، جو کہ روز اس نشیب میں آ کر اپنے بالوں سے اس نشیب کی مٹی کو صاف کرتی ہیں اور بین کرتی ہیں، گریہ ازاری کرتی ہیں۔ تو آج شب عاشور کا ایک بڑا حوالہ شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا کا۔ سبحان اللہ، بالکل۔ ناظرین، شہزادی کونین کی جب بات آئے، دختر رسول کی بات آئے، تو ہماری جانیں قربان اس شخصیت پہ جس کے لیے جب آتی تھیں تو رسول خدا خود کھڑے ہو جاتے تھے مسند سے، اور بیٹی کا وہ احترام اور وہ مرتبہ دنیا کو بتاتے چلے گئے جو یقیناً آنے والی تمام نسلوں کے لیے، تمام امت کے لیے ایک مشعل راہ تھی۔ جناب سیدہ کو پرسہ دینے کی ہم کوشش کر رہے ہیں، ایک ادنا سی کاوش ہے کہ ان کے لال کا، ان کے بھرے گھرانے کا ہم پرسہ دے سکیں۔ بی بی ہماری اس قلیل سی عبادت کو آپ قبول فرمائیں اور اس چینل کی اس قلیل سی عبادت کو یقیناً اپنے دامن میں جگہ دیں اور ہمیں یقیناً بخشش کا ہماری سامان بنے یہ عبادت، یہ پرسہ داری اور یہ چھوٹی سی ایک مجلس جس کا اہتمام K21 نیوز نے کیا ہے۔ آج کی ٹرانسمیشن یہیں پہ اختتام پذیر ہوتی ہے۔ کل انشاءاللہ 10 محرم کو اسی ٹائم ہم حاضر ہوں گے، یہی وقت اور یہی چینل اور یہی ہمارے شرکا ہوں گے جن کی سیر حاصل گفتگو آپ سن رہے ہیں۔ اور آخر میں ایک درخواست کروں گی میں سبین سے کہ سبین زہرا آخر میں جناب سیدہ کو پرسہ دیں ان کے بھرے گھر کا، اور اس عبادت کو بھی ہماری قبول فرمائیں۔ اللہ حافظ۔ میں سوچتا ہوں کہ عابد کا حال کیا ہوگا،
اسیر ہو کے وہ جب شام میں گیا ہوگا، میں سوچتا ہوں کہ گلے کے طوق نے عابد کو کیا جھکانا تھا، وہ اپنے کھوئے ہوئے لال ڈھونڈتا ہوگا، وہ اپنے کھوئے ہوئے۔ سنا ہے شام میں جاتے ہی خون رونے لگا، نہ جانے شمرلیں اس وقت کیا کہا ہوگا، وہ یاد کرتا تو ہوگا وطن کی شاہی کو، بہن کو دفن جو پردیس میں کیا ہوگا، میں سوچتا ہوں کہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ہائے مظلوم حسین، ہائے مظلوم حسین، ہائے مظلوم حسین۔